بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو لیب کے معزز دوستوں، السلام علیکم۔ تباہ کن سیلاب نے سڑکیں، مکانات اور فصلیں بہا دی ہیں۔ پاکستان بھر میں مہلک تباہی کا راستہ چھوڑ دیا ہے۔ شیر رحمان نے AFP کو بتایا کہ سب ایک بڑا سمندر ہے، پانی کو باہر نکالنے کے لیے کوئی خشک زمین نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس نے ناقابل تصور تناسب کا بحران پیدا کیا۔ آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستان میں ہونے والے حادثات سے متعلق۔ جو پری مانسونز کا سیزن شروع ہوا، اس سے جو تباہیاں ہوئی، اس کی کچھ تھوڑی سی انفارمیشن ہم نے اکٹھی کی، تو اسی پہ آج بات کریں گے۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے حسب ضرورت نیا آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکتی ہے۔ یہ نہایت ہی ہمارے لیے افسردگی اور پریشانی کا باعث ہے کہ ہمارے ہاں اس کا کوئی متبادل راستہ طے نہیں پایا گیا آج دن تک۔ جب بھی ہمارے مانسونز کی بارشوں کا افتتاح ہوا تو ہمارے لوگوں نے ہی اسٹرگل کی، جبکہ ہمارے حکمران لوگوں کو کوئی اس کی بھنک تک نہیں لگتی۔ مدد کرنے کو تو چلے جاتے ہیں لیکن اس کا الٹیمیٹلی حل کوئی نہیں نکالتا۔ شیر رحمان نے AFP کو بتایا کہ یہ سب ایک بڑا سمندر ہے، پانی کو باہر نکالنے کے لیے کوئی خشک زمین نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس نے ناقابل تصور تناسب کا بحران پیدا کر دیا ہے۔ حکام کے مطابق جون میں مانسون کا موسم شروع ہونے کے بعد کم از کم 1361 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ موسم گرما میں ہونے والی بارش ایک دہائی میں ریکارڈ کی گئی سب سے زیادہ بارش ہے اور اس کا ذمہ دار حکومت موسمیاتی تبدیلی پر عائد ہوتا ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ہلاک ہونے والوں میں ایک تہائی بچے تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم ابھی تک نقصان کی حد تک گرفت میں آ رہے ہیں۔ حکام کا اندازہ ہے کہ 33 ملین سے زیادہ پاکستانی 7 میں سے ایک شخص تاریخی سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں۔ ملک کی شمالی وادی سوات میں بھاری پانی پلوں اور سڑکوں کو بہا لے گیا، جس سے پورے دیہات کا رابطہ منقطع ہو گیا۔ پہاڑی علاقے میں رہنے والے ہزاروں لوگوں کو نقل مکانی کا حکم دیا گیا، لیکن ہیلی کاپٹروں کی مدد سے بھی حکام ابھی تک پھنسے ہوئے لوگوں تک پہنچنے کے لیے کچھ نہ کر سکے۔ AFP کو بتایا گیا کہ جو شمال مغربی صوبہ خیبر پختونخوا میں تقریباً 5002 انخلا کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اتوار کو ہیلی کاپٹر میں علاقے کا دورہ کرنے کے بعد کہا کہ گاؤں کے بعد گاؤں صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہیں، لاکھوں گھر تباہ ہو چکے ہیں۔ جو لوگ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے وہ ملک بھر کے بہت سے عارضی کیمپوں میں سے ایک میں جمع ہو گئے ہیں۔ سیلاب سے متاثرہ فصل ملک نے ایک اسکول سے AFP کو بتایا کہ جو شمال مغربی صوبہ خیبر پختونخوا میں تقریباً 5002 انخلا کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا، سندھ اور بلوچستان جیسے صوبے سب سے زیادہ متاثر ہوئے، لیکن خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقے بھی بری طرح متاثر ہوئے۔ اس سال کی ریکارڈ مانسون کا موازنہ 2010 کے تباہ کن سیلاب سے کیا جا سکتا ہے، جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے مہلک دن تھا، جس میں 2000 سے زیادہ لوگ مارے گئے تھے۔ اس تباہی سے دوبارہ تعمیر کی لاگت میں اضافے کے بارے میں تشویش بڑھ رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملک کی کپاس کی تقریباً نصف فصل بہہ گئی ہے اور سبزیوں، پھلوں اور چاول کے کھیتوں کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ ہفتے کے روز برطانیہ کی حکومت نے اعلان کیا کہ اس نے سیلاب کی امدادی سرگرمیوں کے لیے مختص کیے گئے رقوم بھیجنے ہیں۔ پاکستان کی رہنما کے نام ایک پیغام میں ملکہ الزبتھ دوم نے کہا کہ مجھے جانی اور مالی نقصان کے المناک نقصان کا سن کر دکھ ہوا۔ انہوں نے مزید کہا کہ برطانیہ پاکستان کے ساتھ یکجہتی کے ساتھ کھڑا ہے جب وہ اس کی بحالی کا آغاز کر رہا ہے۔ سندھ کے جنوب مشرقی شہر سکھر کے قریب چاول کے ایک کسان نے خبر رساں ادارے AFP کو بتایا کہ سیلاب سے اس کے کھیت تباہ ہو چکے ہیں۔ سندھ پانی میں اس قدر ڈوب گیا ہے کہ ہنگامی کارکنان مدد کی محتاج افراد تک پہنچنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ ایک پاکستانی فوجی اہلکار نے AFP کو بتایا کہ یہاں کوئی لینڈنگ سٹرپس یا اپروچ دستیاب نہیں،
ہمارے پائلٹوں کو لینڈنگ کرنا مشکل ہے۔ امید ہے کہ دوستو یہ ہماری چھوٹی سی کاوش محنت آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ ہمارے ملک کو محفوظ رکھے اور تمام آنے والی مصیبتوں سے محفوظ رکھے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔